منزل کو یاد رکھنے کا، اس کو پختہ بنانے کا، ازبر کرنے کا طریقہ، اور بلکہ ایسی یاد رکھنے کا طریقہ کہ جس طرح ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سورہ فاتحہ ہم فوراً کوئی ہم سے کہے تو ہم سنا دیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان وغیرہ. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو، مکمل قرآن کو یاد کیسے رکھا جائے، منزل کو پختہ کیسے کیا جائے، مختلف طریقے میں عرض کرتا رہا کروں گا انشاءاللہ الکریم. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے. آج ایک طریقہ حفاظ کرام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنی منزل کو روزانہ ایک پارہ کم از کم ایک پارہ آپ اچھے انداز میں دہرائیں، اور اس انداز میں دہرائیں گویا کہ آپ نے آج رات نوافل میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پارے کو دہرانے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ روزانہ جو نماز پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں میں آپ وہ رکوع کر کے پڑھیں. آپ نے فجر کی 4 رکعتوں میں آپ پڑھیں، ظہر کی 12 رکعتوں میں پڑھیں، آپ عصر کی 8 رکعتوں میں پڑھیں. آپ اگر سنتوں میں اور نوافل میں نہیں پڑھ سکتے، اتنا وقت نہیں ہے، تو پھر آپ کم از کم آپ فرائض میں ہی منزل کو دہرائیں. ایک رکوع پڑھیں، ڈیڑھ رکوع پڑھیں. تو یوں آپ ایک پارہ روزانہ نمازوں میں پڑھیں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ منزل پختہ ہوگی، منزل مضبوط ہوگی، اور انشاءاللہ ایسی مضبوط ہوگی کہ آپ نیکسٹ ایئر جب تراویح پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کو بہت خوشی ہوگی، اور آپ کہیں گے واقعی میرا یہ اس جو نمازوں میں میں قرآن پڑھتا تھا اس کا نتیجہ ہے کہ میں اب ازبر پڑھ رہا ہوں، اچھے انداز میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ کو بہت مزہ بھی آئے گا. اور یہ یقینی بات ہے کہ جب منزل پختہ ہو، منزل پکی ہو، تو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے پڑھنے میں، اور طرز بھی جو ہے حافظ صاحب اچھے انداز میں بنا سکتے ہیں، ترنم میں پڑھ بھی سکتے ہیں. اگرچہ ترنم میں طرز میں پڑھنے کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، احتیاطیں ہیں کہ مدات کی مقداروں کو بھی جو ہے مد نظر رکھنا ہے، ان کو بھی برقرار رکھنا ہے، اسی طرح غنوں کو بھی کرنا ہے، دیگر جو لوازمات ہیں. المختصر یہ کہ یعنی لحن جلی سے اور لحن خفی سے بچاتے ہوئے طرز میں، ترنم میں پڑھیں. کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ یہ تو جو ہے خوشی کی بات ہے اور ایک اچھی بات ہے، مستحسن بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو، اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو خوبصورت جو ہے خوبصورتی دو. تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اچھی انداز میں، ایک احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں پڑھو. اور یقینی بات ہے کہ تجوید کو سیکھے بغیر، تلفظات و مخارج کی پختگی کے بغیر قرآن کو ہم زینت نہیں دے سکتے. تو خدا نخواستہ اگر تلفظات و مخارج میں کمی ہے، پختگی نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر لحن جلی یا لحن خفی ہی کیوں نہیں ہوتی آپ کی قراءت میں، تو اس کو بھی آپ ابھی سے آئندہ سال کے لیے تیاری کریں، اور ابھی سے کسی قاری صاحب سے آپ وقت لے لیں اور باقاعدہ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ جب اگلے سال پڑھیں گے، تراویح میں آپ منزل پڑھیں گے، تو انشاءاللہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، جو کہ آپ نے مجھے دیے نہیں ہیں، لیکن آپ نے جو اپنا وقت صرف کر کے یہ ویڈیو دیکھی ہے، تو آپ کہیے گا کہ یار دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کمنٹ میں آ کے بتائیے گا کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہم نے ایسا عمل کیا کہ ہم نے روزانہ جو ہے اپنی منزل کو ایک رکوع، ڈیڑھ رکوع روزانہ کی نمازوں میں ہم نے پڑھا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا. آپ بتائیے گا. اچھا، آپ اگر یوں پڑھیں گے نا تو
اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جن حفاظ کا یہ شکوہ ہوتا ہے نا کہ یار وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یار توفیق نہیں ملتی، ایک پارہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وقت نہیں ہے، لیکن کیا روزانہ وقت نہیں ہے؟ اچھا، ان کے لیے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو وقت کا رونا روتے ہیں، حالانکہ حقیقت جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت دفعہ اس میں جو ہے سستی بھی شامل حال ہوتی ہے، اور جو ہے ہماری کاہلی اور ہماری ٹال مٹول بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ پڑھیں گے نا روزانہ، جب ایک پارہ آپ اچھے انداز میں دہرائیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس پارے کو اس میں پڑھیں گے، اپنی نمازوں میں پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یار واقعی آپ کو ایک تو پڑھتے وقت آپ کو اپنی حالت پتہ چلے گی کہ یار میں کس پانی میں ہوں، مجھ سے نمازوں میں منزل پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی، غلطیاں آئیں گی، آپ اس پہ رکوع کر دیں گے، اور پھر آپ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یوں آپ کی منزل اتنی پختہ ہوگی کہ آپ یقین کیجئے کوئی اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین انداز میں پختگی کا بغیر استاد کے، اس سے بڑھ کے کوئی طریقہ میری نظر میں نہیں ہے، بغیر استاد کے اپنی منزل کو پختہ کرنے کا طریقہ اس سے بڑھ کے اگر آپ کی نظر میں ہے تو آپ ضرور بتائیے، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور کیجئے، اور آپ اس متعلق کوئی حفاظ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ضرور آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حافظ قرآن اور باعمل حافظ قرآن اور پکا اور پختہ منزل والا حافظ قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔